کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خود معتبر اہل سنت کتابوں کے اندر 12 اماموں کی حدیثیں موجود ہیں، اور جب یہ 12 اماموں کی حدیث موجود ہے تو انہی 12 میں سے 12واں ہمارا اور آپ کا امام ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز صحیح بخاری کی روایت سے پیش کرنا جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتب الاحکام باب استخلاف، ایک بات کو جو نوجوان ہیں وہ نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری بہت ساری کتابوں پر مشتمل ہے، اس میں سے ایک کتاب ہے اور کتابوں کا ابواب کا مجموعہ جس کا نام ہے کتب الاحکام، اس میں باب کا نام ہے باب الاستخلاف یعنی خلیفہ کا باب۔ اس کی حدیث نمبر 7223، اور اگر آسان کر دوں تو 7223، حدیث نمبر 7223 کے اندر راوی کہتا ہے کہ انس جابر ابن سمورہ روایت کرتا ہے کہ سمعت النبی یقول، میں نے نبی اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا یکون 12 امیرا، نبی اکرم نے فرمایا، میری طرف توجہ فرمائیے گا، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد 12 امیر ہوں گے۔ میں اپنی کتاب پیش نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ یکون 12 امیرا، میرے 12 امیر ہوں گے۔ فقال کلمۃ لم اسمعها، پھر کوئی جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہیں سن سکا۔ عجیب بات ہے کہ جب بھی نبی اکرم 12 کا ذکر کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ سن نہیں پاتے تھے، کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں سن نہیں سکا۔ فقال ابھی، تو میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کلہم من قریش، میرے بابا نے کہا کہ نبی نے ارشاد فرمایا وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ 12 کا لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر ہے۔ جنہوں نے تحقیق کی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ 12 کی حدیث کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 17 یا 18 کی تعداد، جس میں 12 ائمہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور میں ابھی کسی اور کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنے مذہب کا نام بیان کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ 12، ہم وہ شیعہ ہیں کہ جو 12 کو مانتے ہیں۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں ہے، متعدد مقامات پر آئے، متعدد مقامات پر متعدد تعبیرات اور تعریفیں آئی ہیں۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یکون 12 خلیفہ، میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ تیسرے مقام پر آیا نبی اکرم نے ارشاد فرمایا 12 نقیبہ، میرے 12 نقیب ہوں گے۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ سارے حوالے جو میں پیش کر رہا ہوں سب کتب اہل سنت کے ہیں، میں اپنی کتاب سے کوئی بھی ایک لفظ پیش نہیں کر رہا۔ چوتھی تعبیر آئی نبی اکرم نے ارشاد فرمایا 12 قیما، 12 قیم اور سرپرست ہوں گے۔ پانچویں تعبیر آئی، اور پانچویں آخری تعبیر ہے، کیا عدد ہے؟ پانچویں تعبیر آئی کہ یکون 12 رجلا، میرے بعد 12 مرد ہوں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ فرمایا میرے بعد 12 مرد ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے زمانے میں مرد موجود ہیں، آپ کے بعد بھی مرد آتے رہیں گے، یہ کون سے مرد ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ شاید نبی اکرم فرمائیں گے یہ وہی مرد ہے کہ جو خیبر کے میدان میں آیا۔ اور اس مرد کے بارے میں بھی جو جملہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے وہ بھی صحیح مسلم کے اندر پایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کا جملہ یہ ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، جو واقعاً مرد ہوگا۔ اور آپ کے ذہنوں میں دوسرا جملہ بھی یقین آگے ہوگا جو بزرگان ہیں میرے ساتھ دیکھیے، کرارن غیر فرارن، وہ کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور فرار اختیار نہیں کرے گا۔ یہی جملہ ہے جو ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں کے اندر ہے، لیکن صحیح مسلم کی جو عبارت ہے اور بالکل احتیاط کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، وہاں پر یہ جملہ موجود نہیں معلوم اب کسی فرار کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو جملہ وہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ مردوں کے مجموعے میں بتایا کہ صرف ایک ایسا ہے جو مرد کہلانے کے لائق ہے، اور اسی کو ہم شاہ مردہ کہتے ہیں، شیر یسنا کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہو گئی کہ یہ ساری روایتیں میں نے ایک اپنے اہل سنت بھائی سے پیش کی جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ای میل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کی معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تو میرے بعد 12 امیر ہوں گے، کہیں پر فرمایا 12 خلیفہ ہوں گے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایتیں ہیں۔ جب آپ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے تو بتائیے وہ کون سے 12 ہیں؟ وہ کون سے 12 ہیں؟ تو سنیں گے سامنے سے کیا جواب آیا۔ یہ نہیں بتایا کہ کون سے 12 ہیں،
کہ آپ تو 12 امام کو مانتے ہیں، یہاں پر امام کا لفظ ہی نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا 12 امیر ہوں گے، فرمایا 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 قیم ہوں گے، 12 رجل ہوں گے، آپ تو 12 امام کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے تو 12 ہی، آپ ان کا نام جو بھی رکھے، 12 حجت خدا رکھیں، 12 مولا کہیں، 12 ولی کہیں، 12 وصی رسول کہیں، ہے وہی 12، اس میں فرق نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ 12 امیر ہوں گے، تو کاش ہمارے پہلے ہی امام کا اصلی نام دیکھ لیا ہوتا۔ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا علی ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ تو ہمارے امام کا نام امیر المؤمنین ہے، مومنوں کے امیر، تو 12 امیر ہوں گے۔ اور جنہیں یہ اعتراض ہے کہ 12 خلیفہ کا لفظ آیا ہے، آپ تو 12 امام کہتے ہیں، تو میں ان سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ ہمارے کلمے کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ سب میرے ساتھ دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ علی امیر بھی ہے، علی امام بھی ہے، علی مولا بھی ہے، اور علی خلیفہ رسول بلا فصل بھی ہے۔ تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اس میں سے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، کسی بھی مقام پر کوئی اور تعداد نہیں موجود ہے، نہ 11 ہے نہ 13 ہے۔ جب 11 اور 13 نہیں تو 4 کو تو چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا 12 ہوں گے۔ اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں برادران اہل سنت سے، یقین یہاں پر موجود ہوں گے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 12 ہیں نبی اکرم کے بعد۔ اب آپ جن کو بھی مانتے ہو، میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ سن 61 ہجری کو واقع کربلا کے وقت آپ کا خلیفہ کون تھا؟ آپ کا امام کون تھا؟ آپ کا مولا کون تھا؟ آپ کا حجت خدا کون تھا؟ آپ کس کو امام وقت مانتے تھے؟ سن 61 ہجری کا مجھے امام بتا دو۔ تو اگر اتنا طے ہو گیا کہ سن 61 ہجری کا امام سب کی نگاہ میں امام حسین ہے، اگر اتنا طے ہو گیا تو میں ایک اور بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے لیے حکومت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ نہ تلاش کرو کہ کن کن کو حکومت ملی ہے، یہ دیکھو کہ کن کن کے پاس امامت تھی۔ جب سن 61 ہجری کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام امام ہیں جبکہ حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے لیے حکومت شرط نہیں ہے، چاہے اس سے پہلے ہو چاہے اس کے بعد ہو، امام امام ہوتا ہے چاہے حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے معیار دیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے جب سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ یزید پر لعنت بھینا جائز سمجھتے جائز نہیں سمجھتے، تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یزید پر لعنت بھینا جائز ہے، اور انہوں نے آیت پیش کی، کہنے لگے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس بات میں تعجب ہو رہا ہے کہ اگر منافقین کو حکومت مل جائے گی، اگر منافقین حکومت چھین لیں گے تو یہ زمین میں فساد بھی برپا کریں گے اور قطع رحمی سے کام بھی لیں گے۔ اگر انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی منافقین پر اللہ کی لعنت۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ اگر کوئی حکومت میں آ جائے اور منافق ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ حکومت میں ہے، یہ دیکھو اس کا کردار کیا ہے۔ اگر وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے بالمقابل ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن یہ بھی بتا، اگر مومنین حکومت میں آ جائیں تو ان کا کردار کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ امام ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن نے آواز دی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر مومنین کو حکومت مل جائے گی تو ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ حکومت پاتے ہی نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور ہر کام کا نتیجہ پروردگار کے ہاتھوں میں ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، جب ہم کربلا جاتے ہیں تو یہ زیارت میں جملہ کہتے یا نہیں کہتے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر؟ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے
نے نمازوں کو قائم کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا۔ تو یہ نہ دیکھو کہ کون حکومت اور اقتدار میں ہے، یہ دیکھو کہ وہ صاحب کردار ہے یا نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اب تک برادران اہل سنت کی کتابوں سے حوالے پیش کرتا رہا۔ ایک کتاب میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو دیکھیں گے، سارے حوالے اس کتاب میں کتب اہل سنت سے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کا نام ہے مہدی فی القرآن، قرآن کریم میں امام زمانہ کا ذکر، مہدی فی القرآن، مہدی کا ذکر قرآن کریم میں۔ اور یہ کتاب لکھی ہے ہمارے ایک مرجع آیت اللہ صادق شیرازی نے، اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو زبان کے اندر، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اور اس کتاب کے اندر قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، اس کے ذیل میں جب تفسیر لکھی ہے تو سارے اہل سنت تفاسیر سے لکھا، ایک بھی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں۔ جو اس کی سب سے پہلی آیت ہے کہ جس میں ذکر ہو رہا ہے امام زمانہ کا، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی یقیناً آپ کو یہ آیات یاد ہوں گی، میرے ساتھ دیجیے گا۔ ابتدائی سورہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو متقی ہو چکے ہیں، ان کی کچھ اور نشانیاں بیان کر، یہ تو تجھ پر یقین رکھتے ہیں، تو غیب ہے، تجھ پر تو یقین ہے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، ان کے سارے عقائد مکمل ہے، اسی لیے تو متقی ہے۔ پھر یہ غیب کون سا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اپنی کتاب نہیں، ینابع المودہ، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی کی لکھی ہوئی کتاب، اس کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، یہاں غیب سے مراد غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی، غیب سے مراد یہ غیبت امام ہے، کہ پوری کتاب لکھی ہے مہدی فی القرآن کے نام سے، اور اس کی پہلی روایت میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو یہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات ہو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام کہتے ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک حدیث پیش کر دوں، اور وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب زمانے کے امام کا ذکر آیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اب کتنا انہوں نے شارٹ کیا، ایڈٹ کیا، کٹ کیا ہے، اس کے بعد بھی جو جملہ آیا ہے صحیح بخاری کے اندر وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور نزول فرمائیں گے، اور تمہاری زمین میں اتریں گے اور تمہارے سامنے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ جیسا نبی، اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، اتنا عظیم نبی، وہ تمہارے درمیان آئے گا، لیکن امامکم منکم، لیکن جو ان کا بھی امام بنے گا وہ تمہیں میں سے ہوگا۔ تو یہاں لفظ خلیفہ تو نہیں آیا، یہاں لفظ امیر تو نہیں آیا، یہاں لفظ رجل تو نہیں آیا۔ جنہیں یہ لفظ پر اعتراض ضد تھی کہ بھائی امام کا لفظ دکھائیں، امام کا لفظ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ امام تم میں سے ہوگا۔ اور باقی جگہوں پر آپ دیکھیں تو روایت کثرت کے ساتھ ملتی ہے، وہ امام کی شان کیا ہوگی؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا۔ اس کی شان یہ ہوگی کہ زمین جو ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس امام کے آنے کے بعد عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے، سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے، ذلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے۔ بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے۔